مصیبتیں تکلیفیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. بہت سے لوگ اگر دوسرے کی مصیبت تکلیف کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ جو اتنے غلط کام کرتا تھا اب اس کی یہ سزا مل رہی ہے، جبکہ اچھے لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے یہاں بھی مصیبتیں آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی آزمائش ہو. تو یہ تکلیفیں اور آزمائش یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے مصیبت یہ ہمارے غلط کام کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائے جا رہے ہیں؟ آپ کے جواب میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے تو قرآن نے عمومی قاعدہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. لام تاکید ثقیلہ ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، یعنی بھوک کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ تمہارے گھر میں موت ہو جائے گی اس کے ذریعے سے آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ ثمرات کہتے ہیں ویسے تو ظاہری معنی پھل ہیں، لیکن یہاں پر مفسرین نے اس کا معنی لیا جوان کی موت کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. یہ عمومی قاعدہ ہے، ہر شخص کو آزمایا جائے گا ان 5 طریقوں سے. بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، نقص من الاموال مالوں کی کمی کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، موت زیادہ ہو جائیں گی، اور جوان کی موت کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. تو اگر ان 5 طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آزمائش ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آزمائش اس کے علاوہ آئے، مثال کے طور پر، تو یہ آزمائش میرے لیے ہے یا میرے گناہوں کا کفارہ کے طور پر میرے لیے مصیبت آئی ہے؟ اس کا جواب حدیث میں آیا کہ اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے اور اس کے بعد تم شکر پروردگار کرتے ہو اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ آزمائش تمہارے درجات کو بلند کرنے سبحان کے لیے. اللہ. اور اگر تم کفر پروردگار کرتے ہو یا پروردگار کی نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ پروردگار کی طرف سے جو ہے پریشانی. سبحان اللہ.